السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شانتا کے محبت کے اقرار کے بعد احمد نے کیا کہا۔ اس خوفناک ماحول میں اس کا اقرار میرے دل پر فوار کی طرح گرتا چلا گیا۔ میرے دل سے یہ بھی نکل گیا کہ وہ قوم جنات سے تعلق رکھتی ہے۔ یوں ہماری محبت پروان چڑھتی چلی گئی۔ شانتا نے اس خوشی میں مجھے سونے کا ایک لاکٹ بھی پہنا دیا اور وہ دور آ گیا جسے میں اپنی زندگی کا بدترین دور سمجھتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک دن ہمارے باغ میں عجیب سا شخص آیا جس کی شکل عجیب سی تھی۔ وہ کوئی پنڈت یا پجاری لگ رہا تھا۔ اس وقت میں مالٹوں کے درخت سے مالٹے توڑ رہا تھا۔ اس شخص کی چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ اسے کسی کی تلاش ہو۔ اس کی نظر یکایک مجھ پر پڑی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے نگاہوں کا تصادم ہوتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میرا پورا جسم جھنجھنا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ نیچے اترو، اس نے مجھے جیسے حکم دیا۔ میں کسی مجبور، زنخرید اور بے کس سحرزدہ ماحول کی طرح نیچے کی طرف اترا۔ پھر اس کی آواز ایک بار پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم تھکے ہوئے ہو، آؤ کہیں چل کر بات کرتے ہیں۔ میں بے اختیار اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ اس طرح پکڑ لیا جیسے میں کہیں بھاگ جانے کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس کے ڈھانچے جیسے ہاتھ کی گرفت بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پنڈت مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ چونکا تو میں اس وقت جیسے میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ یہ سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک سرگوشی سی ہوئی۔ اس لاکٹ کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے ہاتھ سے مسلنا شروع کر دو۔ میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ سے شانتا کا دیا ہوا لاکٹ لیا تو میرے ہاتھ کو ایک جھٹکا سا لگا، جیسے میں نے بجلی کے تاروں کو چھو لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا دماغ بھی جھنجھنا اٹھا۔ وہ پنڈت بھی اچھل پڑا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ آنکھوں میں وقت سی اتر آئی۔ نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی طاقت آئی کہ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ ہم دونوں کا تصادم کئی لمحوں تک جاری رہا۔ وہ ایک منٹ کو جیسے جھرجھری لے کر رہ گیا، جیسے شدید سردی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی ہو اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو، اور پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھتا رہا۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے والے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو بیمار کر دینے والی چیزوں میں سے ایک اپنوں کی جدائی بھی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ راز ایک ایسا فاختے کی طرح ہوتا ہے
آپ کے منہ سے نکلتے ہی اس کے پر نکل جاتے ہیں، اس لیے اپنے بھی اور دوسروں کے رازوں کی بھی حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔